السلام علیکم جی تو ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زیس انفو۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ۔ چنانچہ ذوالقرنین نے اپنا اگلا سفر شمال کی جانب شروع کیا اور وہاں سے ایک ایسی جگہ جا پہنچے جس کے بارے میں قرآن سورہ کہف میں ارشاد ہوا ہے۔ پھر ذوالقرنین پیچھے چلا ایک اور راہ کے، یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان دو پہاڑوں کے تو وہاں پایا ایک ایسی قوم کو کہ جو نہ سمجھتی تھی کسی بات کو۔ روایت میں تذکرہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین جب شمال کی حد میں پہنچے تو وہاں دو پہاڑوں کو کھڑا پایا، دیوار کی مانند، اور ان کے پار جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان والی خالی جگہ کے۔ اور وہاں ایک ایسی قوم تھی جن کی زبان ذوالقرنین کے لشکریوں میں سے کسی کو سمجھ نہ آتی تھی، اور ان لوگوں میں زیادہ لوگ حکیم اور زاہد تھے، علم و دانائی بھی رکھتے تھے، لیکن دونوں پہاڑوں میں بسنے والے لوگ ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے تھے کہ دونوں کے درمیان پہاڑ آڑ تھے، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ سے کھلا تھا جہاں سے یاجوج ماجوج آتے اور ان کو لوٹ مار کر چلے جاتے۔ یاجوج ماجوج دو گروہ تھے، کثیر التعداد تھے کہ تعداد ان کی سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہ تھی، اور وہ دونوں پہاڑوں کے اس طرف رہتے تھے، ایک پہاڑ میں قوم یاجوج کی اور دوسرے پہاڑ میں قوم ماجوج کی۔ یہ دونوں قبیلے حضرت نوح کے بیٹے یافس بن نوح کی نسل میں سے تھے، جو اولاد نوح کے زمین پر پھیل جانے سے وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ بعض روایات کے مطابق یافس بن نوح کی نسل سے ایک آدمی ماجوج ہوا جس کی یہ ساری نسل تھی، اور ان میں آگے چل کر ایک بادشاہ یاجوج ہوا اور فاتح ٹھہرا، تب ان کی نسل اپنے جد کے ساتھ اس کا نام بھی لگاتی۔ اور بعض کے مطابق یہ دو بھائی تھے، یاجوج ماجوج، جن کی یہ نسل تھی۔ الغرض نسل ان کی بے حد تھی کہ سوا اللہ کے ان کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، اور صورت میں آدمیوں جیسے تھے لیکن قد و قامت میں کم و بیش تھے۔ بعض ان میں ٹھگنے تھے اور بعض دراز قامت، بعض ایک گز اور بعض کی قد و قامت ایک بالشت ہے، لیکن کان ان کے بڑے بڑے ہیں مانند ہاتھیوں کے، اور وہ زمین پر لیٹتے ہیں، اپنا ایک کان زمین پر بچھاتے ہیں اور دوسرا اوڑھ کر سو جاتے ہیں، اور مانند حیوانوں کے رہتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے سے کوئی شرم و حیا نہیں کرتا، اور جانوروں کی مانند ہی ایک سے ایک جمع کرتا ہے، اور جانوروں کی مانند ہی قضائے حاجت کرتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح سے تہذیب ان میں نہ پائی جاتی ہے، اور نہ ہی ان پر موت ہے کہ ان کی تعداد کم ہو یا کسی طرح جنگ کر کے ان پر فتح حاصل کی جائے، یعنی ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے چھوٹ دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی روایتیں یاجوج ماجوج کی نسل اور پیدائش کے بارے میں ہیں، جن میں سے زیادہ یا تو افسانوی ہیں یا پھر اسرائیلی راویوں جیسے کعب الحبار رحمہ اللہ وغیرہ سے منقول ہیں، جو بعد میں اسلامی مفسرین نے تفسیر میں شامل کر لیں، لیکن زیادہ یہی صحیح روایت ہے کہ یہ یافس بن نوح کی نسل سے تھے۔ الغرض یہ ایک وحشی قبیلہ تھا جو پہاڑوں کے اس طرف بسنے والے لوگوں کو پریشان کرتا اور ان کی املاک تباہ کر دیتا۔ سارا پانی یا تو پی جاتے یا اس طرح خراب کر جاتے کہ استعمال کے قابل نہ رہتا۔ وہاں کے کھیتوں میں تل کی پیداوار ہوتی، اور تل یاجوج ماجوج کی مرغوب غذا تھی۔ چنانچہ جب حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے تو ان لوگوں کو دعوت حق پہنچائی۔ انہوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی اور کہا کہ ہمیں اس بدبخت قوم سے نجات دلائی جائے کہ ہماری املاک تباہ کر دیتے ہیں، لوٹ مار کے علاوہ ہمارے کھیت اور پانی تک خراب کر دیتے ہیں، جو ان کے ہتھے چڑھے اسے مار دیتے ہیں، ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور تعداد ان کی کثیر ہونے کی وجہ سے ہم ان سے جنگ کی قوت بھی نہیں رکھتے۔ پس اگر آپ ان کے اور ہمارے درمیان کسی طرح کی کوئی آڑ یا رکاوٹ بنا دیں،
جو ان دونوں پہاڑوں کو کاٹنے والی درمیانی درے کو بند کر دے تو اس طرح ان کا یہ راستہ بند ہو جائے گا اور ہم ان کی سرکشیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اس کام کے لیے جو لاگت آئے گی ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، اور اگر ایک ہی بار ادا نہ کر سکیں تو ہم اپنی فصل کا ایک بڑا حصہ آپ کو بطور ٹیکس اور خراج کے ادا کریں گے اور آپ کی اطاعت قبول کریں گے۔ یعنی ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو قوت و مرتبے والا دیکھا تو سمجھ لیا کہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور اس کے عوض انہوں نے اپنی فصلوں کا کچھ حصہ بطور خراج دینے کی پیشکش بھی کی اور ساتھ اطاعت قبولنے کا عہد کیا، اور یہ چیز ان کی حکمت و دانائی کو ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ذوالقرنین کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہے اور یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں، اور اگر کسی طرح یاجوج ماجوج سے جان چھوٹ جائے تو ساری املاک اور فصلوں کی بربادی ہونے کی بجائے ان میں سے کچھ حصہ بطور خراج ادا کیا جائے اور اطاعت قبول لینے سے ان کی قوت بھی بڑھ جاتی۔ چنانچہ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے معاملے میں مدد طلب کی اور یہ کہا کہ اس کام میں جتنی لاگت آئے گی وہ لوگ بھر دیں گے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہوا تو وہ اس قیمت کے بدلے بادشاہ کو خراج دیا کریں گے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم والوں سے کہا کہ مجھے کسی قسم کی دنیاوی مال و دولت کی تم سے کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو تم اس بات کی فکر نہ کرو، جتنی لاگت اس کام میں آئے گی یا جو کچھ بھی اس درے کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوگا وہ سب میں اپنے خزانوں میں سے خرچ کروں گا، اور اس کے لیے نہ تم پر کوئی قرض کا بار ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی خراج ادا کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر تم کر سکو تو اتنا کام کرو کہ اسے بند کرنے میں ہمارا ساتھ دو، مطلب یہ کہ جو سامان وغیرہ درے کو بند کرنے کے لیے لگے گا وہ وہاں پہنچانے اور اسے دیوار کی صورت کھڑا کرنے میں ہمارا ساتھ دو۔ وہ سب لوگ اس کام میں آپ کے ساتھ ہوئے۔ حضرت ذوالقرنین نے سب سے پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے اور پھر انہیں اوپر نیچے اس طرح رکھا کہ ایک کے اوپر ایک تختہ دیوار کی صورت کھڑا کرنا شروع کیا۔ لوہے کے وہ تختے بطور اینٹ کے استعمال کیے گئے اور ان کو مضبوط اور پائیدار رکھنے کو ان میں پگھلا ہوا سیسہ تانبا بطور سیمنٹ کے استعمال کیا گیا، اور اسی طرح انہیں پہاڑ کے برابر تک ایک مضبوط دیوار کی صورت کھڑا کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس خالی درے کو اسی طرح پہاڑوں کی بلندی تک اٹھایا کہ کسی طرف سے راستہ نہ چھوڑا، یعنی لوہے کی ایک مضبوط دیوار کو دونوں پہاڑوں کے بیچوں بیچ یوں کھڑا کیا کہ ذرا برابر بھی کوئی چھید یا سوراخ اس میں نہ رہا کہ دوسری جانب سے کچھ دیکھا ہی جا سکے۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے تانبا پگھلانے کو کہا اور تانبے کو اس قدر پگھلایا کہ مانند آگ کے سرخ ہو گیا اور پانی کی طرح اگر گرایا جاتا تو بہنے لگتا، بالکل ایسے جیسے کسی لاوے کے پھٹنے سے آگ کا دریا بہتا ہو۔ اس کے وہ پگھلا ہوا تانبا لانے کو کہا۔ جب لے آئے تو حضرت ذوالقرنین نے وہ تانبا لوہے کی دیوار پر گرانا شروع کیا۔ تانبا پگھلا ہوا ہونے کی وجہ سے درزوں میں اس طرح مضبوطی سے جم گیا کہ کوئی درز یا سوراخ نہ رہا۔ اب وہ دیوار بالکل چپٹی ہو گئی کہ چڑھنا اس پر ناممکن ہوا اور نہ ہی اس میں نقب لگائی جا سکے۔ کسی طرح لوہے اور تانبے کی دیوار دو پہاڑوں کے درمیان میں مثل پہاڑ کے ہی کھڑی ہو گئی۔ بعد اس کے حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اب یاجوج ماجوج کسی صورت اس دیوار پر نہ چڑھ سکیں گے اور نہ توڑ سکیں گے اور نہ ہی کسی طرح نقب لگا سکیں گے اس پار، اور یہ میرے رب کی مہربانی ہے
جو اس نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی۔ اب یہ لوگ اس دیوار کی دوسری طرف قید رہیں گے تب تک جب تک کہ میرے اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، اور جب قریب آ جائے گا یوم مقررہ تب اللہ کے حکم سے یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور پھر یاجوج ماجوج پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور خرابی کریں گے، اور یہ وعدہ ہے میرے اللہ کا جو ضرور پورا ہوگا۔ اور روایات میں اس دیوار کی لمبائی 70 گز بیان ہوئی ہے، اور طول اس دیوار کا 36 کوس کی راہ اور عرض 3 کوس کی راہ، اور بعضوں نے کہا کہ اس طول اس کا 300 کوس کی راہ ہے اور عرض 150 کوس کی راہ۔ پیارے ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں اس حد تک گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مثال اس کی بیان کر۔ تب اس نے کہا کہ یہ دیوار ایسی ہے جیسے 4 خانہ لنگی کے درمیان سے سیاہ اور بیچوں بیچ سے سرخ لکیریں خانے بناتی ہوئیں۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو سچ کہتا ہے کہ وہ لوہے کے تختے سیاہ ہیں اور بیچ میں درزوں میں تانبے کی لکیریں سرخ ہیں۔ اصلی دیوار اللہ کے سوا کسی کو بھی ٹھیک سے نہیں پتہ، نہیں تو کب کا امریکہ اور اسرائیل اور دنیا کے کئی ممالک وہاں پہنچ چکے ہوتے۔ اس لیے اس دیوار کو خیالی سمجھ لیا جائے۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ حقیقت سے قریب تر جانے کی، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے اپنے تک رکھی ہیں۔ بے شک ہم جو نہیں جانتے وہ سب اللہ جانتا ہے۔